اور اپنے حق کے دفاع کے لیے پوری لڑائی لڑنے کو تیار ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نوبت نہ آئے کہ یہ لڑائی سڑکوں پہ لڑی جائے۔ جو فورم ہے جہاں پہ ہمارے گریونس کی داد رسی ہونی ہے اس فورم پہ موجود ہیں، اور دست بدستہ گزارش لے کے آئے ہیں کہ ان کیسز کو فکس کیا جائے۔ بہت چہم گوئیاں ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ انکلینیشن پی ٹی آئی کی طرف ہے۔ وہ ایک پنجاب کے وزیر کا بھی ذکر آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب کا ایک وزیر ہے جس کی وجہ سے آپ کو انصاف کی راہ میں جو ہے وہ رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ان باتوں پہ کان نہیں دھرتے، نہ ہم نے کبھی اس پہ بات کی ہے، مگر اگر ہمارے کیس 2-2 مہینے 2.5 مہینے فکس نہیں ہوں گے تو پھر جس طرح دنیا باتیں کر رہی ہے اب لوگ مجبور ہیں یہ بات کرنے پہ۔ تو یہ جو انصاف کا ادارہ ہے یہ اس چیز سے بالا تر ہے کہ کون کس کا عزیز ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا۔ تمام باتیں تو راز صاحب نے کر دی ہیں، صرف 2-3 گزارشات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم تمام ایم پی ایز جو پنجاب اسمبلی کے ممبران ہیں، ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں۔ ہمارا حق ہے کہ ہمیں ہاؤس کے اندر جو ہے وہ پرفارم کرنے کی اجازت ملے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی بھی بات کے اوپر اعتراض کر سکے۔ ہمارا حق ہے کہ ہم حکومت کے جو غلط کام ہیں اس کی نشاندہی کر سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب اسمبلی کو کوئی ذاتی شاید جاگیر سمجھ لیا گیا ہے کہ جو 15 دنوں کے لیے اراکین کو ایکسپیل کرنے کا اختیار تمام اسمبلیوں میں موجود ہے، نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، لیکن کبھی اس کا یہ استعمال نہیں ہوتا۔ جس دن ہم نے احتجاج کیا اسی دن احتجاج کے پی کے کی اسمبلی میں بھی ہوا، وہاں پر بھی یہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ایک اب طریقہ بنایا گیا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کہ جہاں پر اس قانون کا غلط استعمال اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ تمام ہر سیشن کے اندر 5, 10, 15 جتنے ایم پی ایز جو ہیں وہ ایکسپیل کیے جائیں تاکہ ہمارے نمبرز پورے نہ ہو سکے۔ میں آپ چیف جسٹس صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جناب آپ ہمارے بھی چیف جسٹس ہیں، ہمارے حقوق جو ہے ان کو دیکھنا بھی آپ کی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ ہماری پٹیشنز کیوں پڑی رہتی ہیں، ہماری پٹیشنز جو ہے وہ کیوں فکس نہیں ہوتی، اور اگر سپیکر جو ہے وہ رولز کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ سپیکر اور وہ سپیکر جو سیکرٹ بیلٹ کی وائلیشن کر کے جو سپیکر بنا ہے اس کا تو خود الیکشن ہی نل اینڈ وائڈ ہے، اور وہ ہم تمام لوگوں کو جو ہے کسی نہ کسی بہانے سے ایکسپیل کر دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بار بار گزارش کرتے ہیں لیکن ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ فکس نہیں ہوتی۔ ایسی ہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پینڈنگ ہے جہاں پر یہ وزیر اعلیٰ جو اس وقت 12 کروڑ کے صوبے کے اوپر شب خون مارنے جا رہا ہے صرف عمران خان کے کہنے کے اوپر، اس کا اپنا الیکشن ہی غلط ہے، کیونکہ 2 انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ایک ہی جو ہے وہ حقائق کے مطابق 2 انٹرپریٹیشنز جو ہے وہ کی ہے سپریم کورٹ نے۔ ایک طرف اسد عمر کا لیٹر جو ہے وہ بہت معتبر ہوا، 25 اراکین کو سزا بھی دے دی، لیکن کہا ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے۔ اگر ووٹ گنے نہیں جائیں گے تو ان کو سزا کس چیز کی ملی ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر چودھری شجاعت وہی خط لکھتے ہیں تو اس خط کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ موکری آف لا نہیں چلے گی۔ برائے مہربانی میری گزارش ہے، حالات دیا کا ہمیشہ احترام کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہیں گے، لیکن ہمارے حقوق کو سننا جناب والا آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے حقوق کو جو ہے وہ اس کو نافذ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ایوانوں کے اندر جو ہے وہ غلط استعمال قانون کا کیا جا رہا ہے، اگر ایوانوں کے اندر سیاسی مقاصد کے لیے اور پھر 15 دن کی جو ہے پابندی ہے، اس کو خود فراڈیولنٹ طریقے سے، میں یہ کہنا چاہتی ہوں سپیکر پنجاب اسمبلی نے فراڈولنٹ طریقے سے 15 دن کی جو پابندی ہے اس کو 15 سٹنگز پہ لے گئے۔ رولز بڑے کلیئر ہے، 15 دن لکھے گئے ہیں، لیکن اس کو 15 سٹنگز بنا دیا گیا، اور وہ 15 سٹنگز میں بھی 2 مہینے بعد، 2.5 مہینے بعد، 3 مہینے بعد کب ختم ہوں گے۔ اس لیے ہم چیزوں سے پاکستان سے گزارش کرنے آئے ہیں کہ یہ اب ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہے۔ آپ نے پہلے ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ سپیکر صاحب کی جو ہے وہ بھی 3 مہینے سے پڑی ہے، ہماری پٹیشن جو ہے وہ مہینے 1.5 مہینے سے پڑی ہے، لیکن اب ارجنسی کی بات ہے۔ اب یقیناً چیزوں سے پاکستان کو پتا ہے کہ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے اس کا مینڈیٹ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو پنجاب اسمبلی جو ہے اس کو ڈیزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو ہونے سے روکیں، اور روکنے کے لیے ہمارا ہاؤس میں جانا
اور عدم اعتماد کی تحریک لانا یا گورنر صاحب کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کے لیے کہنا اور جتنے بھی آئینی آپشنز ہیں وہ استعمال کرنا ہمارا حق ہے، اور اس حق کے اندر جو قدغن لگائی جا رہی ہے اس کو روکنا چیف جسٹس آف پاکستان اور اعلیٰ عدالتوں کا فرض ہے۔ برائے مہربانی ہمیں بھی انصاف چاہیے۔ یہ امپریشن کہ کچھ لوگوں کو جو ہے راتوں رات انصاف مل جاتا ہے اور کچھ لوگ ہم جیسے بدقسمت ہیں کہ جن کی پٹیشنز مہینوں پڑی رہتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس امپریشن کو یقیناً یہ نظام عدل کے لیے بھی ایک بہت بڑا اسٹگما ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے یا سنتے ہوئے۔ لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ہم وہ باتیں نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ہم وہ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس باتوں کا ہونا یقیناً اس نظام عدل کے لیے بھی اور ہماری معزز جوڈیشری کے لیے بھی ایک بری چیز ہے، برا شگون ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے آج ہم گزارش کریں گے جو ہے ہائی کورٹ سے مل کے کہ برائے مہربانی ہماری پٹیشن جو ہے وہ ارلی ہیئرنگ کے لیے فکس کی جائے، کل ہی اس کی ہیئرنگ ہو، اور سپریم کورٹ آلریڈی کہہ چکی ہے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جائے گا، تو ہم اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں تو ہمیں جا کر اپنے عدم اعتماد کے ووٹنگ کے دوران جو ہے ہمیں ہاؤس میں پریزنٹ ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ طارق صاحب 6 سالہ دور اقتدار جو بادشاہ صاحب کا تھا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ قائد مسلم نون کو بھی بہت سے اعتراضات تھے اور عمران خان کو بھی اس سے بہت زیادہ اعتراضات رہے ہیں، تو آپ ان کے 6 سالہ دور کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کی ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے، ایک چیف گھر گئے ہیں، نئے چیف آئے ہیں۔ اب اس بات کو متنازع بنانے کا مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو پچھلے 6 سال بالکل خاموش تھے۔ یعنی ایک بندہ اگر ریٹائر ہو کے گھر جا رہا ہے، کل جو مسرت جمشید چیمہ نے کیا یہ کرتی 2 مہینے پہلے، ہمت کرتی نا، 7 خاوند کھڑے ہیں، غدار کے نعرے لگا رہے ہیں کہ بندہ گھر چلا گیا، بات ختم ہو گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ یہ نہیں بینر تو بہت دور کی بات ہے۔ شہریار افریدی نے کہا ہمارے والد محترم ہیں، ہمارا باپ ہے۔ باپ کے ساتھ ایسے نہیں کرتے، صرف اتنا کہوں، جس کو باپ مانے اس کے ساتھ ایسے نہیں کرتے۔ نیک اولاد ایسا نہیں کرتے۔ اور بات یہ ہے کہ ہم بالکل اس چیز کو متنازع نہیں بنانا چاہتے۔ ہمارا کیا نعرہ تھا؟ ووٹ کو عزت دو۔ اس کا نعرہ ہے مجھے ووٹ لے کر دو۔ جب ادارہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم فروری میں نیوٹرل ہو گئے، اے پولیٹیکل ہو گئے، تو ہماری تو کسی سے نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی لڑائی ہے۔ ہمارے مقصد کی تو تکمیل ہو گئی، وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا۔ اب جنہوں نے والد کہا تھا، اب انہوں نے جو کل سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے، میں تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ جب بندہ طاقت میں ہو تو اس کے آگے سجدے کرو، اس کو باپ کہو، جس دن وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کو گالم گلوچ کرو۔ یہ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، مگر اب کیا کریں، اب باپ بھی بدلنے کی ایک عادت پڑ گئی ان لوگوں کو۔ میں تو اس بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب اسمبلی میں آپ کے پاس جو اراکین ہیں ان کی تعداد 180 ہے، اگر عدم اعتماد آپ لے کر آتے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری 186 اراکین پورے کرنے ہیں، تو اس صورت میں تو آپ پورے میرا خیال ہے نہیں کر سکیں گے، تو اعتماد کا ووٹ لینے میں آپ کچھ بندے شاید غیر حاضر ہو جائیں، پھر شاید کامیاب ہو یہ غیر حاضر والی بات بھی ٹھیک ہے، آپشن آپ استعمال کریں۔ غیر حاضر والی بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر طریقے عدم اعتماد میں ماضی میں کچھ ایسے فارورڈ بلاکس بنتے رہے ہیں جن کو علیحدہ حیثیت جو ہے وہ دی گئی ہے اور وہ علیحدہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اس وقت میجورٹی ممبران، اکثریت پی ٹی آئی کی، وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے حلقے کے عوام کی خدمت کرنی ہے، حلقے کے کام کرنے ہیں۔ تو اگر بہت بڑا گروپ اٹھ کے، فرض کرے ایک بات کر رہا ہوں، وہ اگر اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ڈکلیئر کر دیتا ہے تو کس طرح ان کو روکیں گے آپ عدم اعتماد میں شرکت سے؟ نہیں، اور شیخ صاحب پہلے پرویز الہی کو تو منا لیں کہ اسمبلی توڑنی ہے کہ نہیں۔ پرویز الہی کو بلاتے ہیں ملنے کے لیے، پرویز الہی ملنے نہیں آتے اور ذرائع سے خبر چلواتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہے اسمبلی کی تحلیل کو روکنے کا مشورہ دیں گے۔ تو پہلے اپنا گھر درست کریں، ہم نے جو کرنا ہے ہم کریں گے دیکھیے خان صاحب، میں نہیں سمجھتا کہ وہ لاڈلے ہیں، کیونکہ وہ لاڈلے بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، اور جس شخص کو اب وہ گالیاں دے رہے ہیں اور ٹرینڈ چلا رہے ہیں، 2 دفعہ غیر معینہ مدت کے لیے مدت ملازمت میں توسیع کا اعلان بھی انہوں نے کیا تھا نا، تو یہ لاڈلے بننے کی کوشش تھی کہ مجھے لاڈلا بنا لو، جس سے میں نے کہا کہ مجھے ووٹ لے کر دو کی جو تحریک ہے وہ جاری ہے۔ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ عمران کی تاریخ میں جو سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی ہے وہ کسی اور لیڈر کو نہیں ملی، وہ عدلیہ ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ جو بھی ادارہ ہو، مگر اب بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو احتساب والا معاملہ ہے اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے کہ اتنی بڑی چوریاں سامنے آ رہی ہیں۔
मगर भाग के जाते हैं, स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, भाग के जाते हैं, किसी ना किसी टेक्निकल बुनियाद पे छुप जाते हैं। घर बैठे तो जमानत ये- ले लेते हैं। अदालत में पेश हुए बगैर। मैं अभी दहशतगर्दी का मुकदमा भुगत के आया हूँ। मेरी तो दहशतगर्दी की दफा खत्म नहीं, मैंने बेल कराई है। घर बैठे दहशतगर्दी की दफा भी खत्म हो जाती है। तो ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए कि एक जुडिशल वजीर आला पंजाब में ऑलरेडी मुसल्लत है, तो ये हर बार टेक्निकलिटी पे एहतसाब से बच जाना, ये इमरान खान साहब को ये फेवर जरूर है। राणा सनाउल्लाह के साथ का मामला तय हो गया। इस मुल्क में 4 सूबाई असम्बलियाँ और 1 कौमी असम्बली, ये हमेशा से एक कन्वेंशन है, रिवायत है, आईनी तरीक़ेकार है कि ये 5 इलेक्शन इकट्ठे होते हैं। ये नहीं हो सकता कि 2 सूबों के आप इलेक्शन करवा दें, तो फिर सिंध और बलूचिस्तान का क्या कसूर है? और ये मैंडेट लोगों ने 4.5 साल, पौने 5 साल के लिए नहीं दिया, ये पूरे 5 साल का मैंडेट है। उस मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, और ये क्लियर मैंडेट नहीं था। ये पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और हम हैं अल्लाह के फजल से, और कौमी असम्बली में 6 सीटों की इनकी हुकूमत थी, वो तो ख़त्म हो गई। तो हम ये समझते हैं कि जो अवाम का मैंडेट है उसका एहतराम होना चाहिए। 5 साल असम्बलियों को मुद्दत, आईनी मुद्दत मुकम्मल करनी चाहिए। यानी एक गैर आईनी आप गैर महीना मुद्दत के लिए तोसी देने के लिए तैयार थे, मगर पंजाब असम्बली की मुद्दत आप मुकम्मल नहीं होने दे रहे क्योंकि आपको सूट नहीं करता। तो ये नहीं हो सकता कि मुल्क में 3 असम्बलियों के इलेक्शन बाद में हो और 2 असम्बलियों के इलेक्शन पहले हो जाए। वैसे भी आगे सेंसस भी हो रहा है और सेंसस के हवाले से स्टेशन भी होनी है, तो ये कराए ना। अच्छा, इसमें नुकसान हमारा नहीं है, ये पंजाब पुलिस की प्रोटेक्शन हटेगी ज़मान पार्क से। पंजाब पुलिस का जो इस वक्त रवैया है, ये देखिए फिर उसके बाद कितने पर्चे होते हैं, किस तरह इनके लोग जो गैर कानूनी हरकतों में मुलव्विस हैं, वो उनको कानून इनकी खत्म होगी, छतरी इनके ऊपर से हटेगी। हम तो अपोजिशन में खड़े हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं, रोज पर्चे भुगतते हैं। मैं अभी बेल करा के हूँ दहशतगर्दी के मुकदमे में। नुकसान इमरान खान का है, हम सिर्फ जमहूरी प्रोसेस को डीरेल नहीं होने देंगे। ये हमारा, सवाल है। ये आबिद साहब को मौका दे देना। आपका हो गया शेख साहब, आबिद साहब बाद में बाद में पहले आबिद साहब। देखें, पंजाब में कोई गुफ्तगू शनीद ना है और ना होने का इम्कान है। अगर गुफ्तगू शनीद करनी होती तो कोर्ट ना आते, अगर गुफ्तगू शनीद करनी होती तो ये दीगर ऑप्शंस पे गौर ना होता। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू इमरान खान ने कहा था, मगर परवेज इलाही साहब ने और उनके साहबजादे ने पिछले 3 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ी ये बात साबित करने में कि वो और उनका बेटा पंजाब का सबसे बड़े डाकू हैं। डाकुओं के साथ बात नहीं हो सकती। लेकिन कल जो राणा सनाउल्लाह के साथ जो परवेज की मुलाकात हुई है, थोड़ी सी हुई है, मुलाकात तो नहीं उसमें थी। भी कोई चीज है? नहीं, मेरा ख्याल है, देखें, परवेज इलाही साहब गए थे कल चीन ऑफ कमांड की सेरेमनी में। अब वहाँ पे आमना सामना 100 लोगों का हुआ है, मेरा ख्याल है उसको मुलाकात नहीं आप कह सकते, और मुलाकात करने के हम ख्वाहिशमंद भी नहीं हैं। परवेज इलाही साहब के लिए भी लॉस है। वजारत आला बड़ी मुश्किल जिस तरह से उन्होंने ली है, रो पीट के, चीखें मार के, ईमान बेच के, ज़मीर बेच के, तो अब जब बंदा ज़मीर बेच दे और वजारत आला ले ले तो अब आगे क्या करेगा? ये उनका बेटा पहले दिन से उनके खिलाफ है, ये उनके बेटे ने उनके खिलाफ साजिश की और वो साजिश आगे भी कर रहा है। तो ठीक है, फिर जिस तरह है उस तरह। और सलीम साहब, जो उन्होंने मामला परवेज इलाही साहब ने अल्लाह पे छोड़ने को कहा है, तो अब अल्लाह अल्लाह करने का टाइम है सब लोगों के लिए।